مدارسیہ زندہ باد، مدارسیہ زندہ باد۔ وحد الفعل کلمۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الفعل کلمۃ تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب۔ ترجمہ کیجیے۔ فعل کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ، جیسے ضرب یضرب اضرب۔ فعل کی علامات کو ما امثلہ بیان کریں۔ مخبر بھی بننا صحیح ہو نہ کہ مخبر عنہ، جیسے ذهب زید، کسی کلمے کے شروع میں قد کا داخل ہونا، جیسے قد ضرب، کسی کلمے کے شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیضرب، کسی کلمہ کے شروع میں سوف کا داخل ہونا، جیسے سوف یضرب، جسم کا ہونا، جیسے لم یضرب، ماضی اور مضارع کی گردان کا ہونا، جیسے ضرب یضرب اضرب، امر کا ہونا، جیسے اضرب نہیں کا ہونا، جیسے لا تضرب ضمیر بارز و مقبوع کا متصل ہونا، جیسے ضربت تاء تانیث ساکنہ کا ہونا، جیسے ضربت نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا ہونا، جیسے لیفعلن۔ قد کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ سب کو ما امثلہ بیان کریں۔ قد 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 تقریب کے لیے، نمبر 2 تحقیق کے لیے، نمبر 3 تقلیل کے لیے۔ تقریب اور تحقیق کے لیے جیسے قد ضرب قد مات خالد، تقلیل کے لیے جیسے السابق قد یکذب۔ دلالتاً مقترنتاً میں کون سا اقتران مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ دلالتاً مقترنتاً میں اقتران سے اقتران وضعی مراد ہے، تاکہ فعل کی تعریف میں افعال منسلخہ عن الزمان عسا قاد وغیرہ داخل ہو جائیں۔ السؤال الثانی، اب صفحہ 36 کھولیے۔ 36 المفعول فیہ۔ المفعول فیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول فیہ هو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ویسمى ظرفا۔ ترجمہ کیجیے۔ مفعول فی وہ اس زمان اور مکان کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، نام رکھا جاتا ہے ظرف۔ ظرف زمان و مکان کی تعریف کرنے کے بعد اقسام ما امثلہ بیان کریں۔ ظرف زمان وہ ہے جو زمانے فعل کو بتائے، جیسے یوم الجمعہ۔ ظرف مکان وہ ہے جو مکان فعل کو بتائے، جیسے امام المسجد۔ ظرف زمان کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود۔ ظرف زمان مبہم جیسے دہر اور حین، ظرف زمان محدود جیسے یوم، لیلت و شہر و سنت۔ ظرف مکان کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان محدود، ظرف مکان مبہم۔ ظرف مکان محدود جیسے خلف اور امام، ظرف مکان مبہم جیسے دار اور سوق۔ مفعول معہ کی تعریف کیجیے۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو فعل معمول کی مصاحبت کے لیے واو کا معنی ما کے بعد مذکور ہو، جیسے جاء البرد والجبہ، سردی آئی جبوں کبوں کے ساتھ۔ علم الصیغہ۔ السؤال الاول، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کے اقسام ما امثلہ بیان کیجیے۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معدل، مضاعف۔ محموز کی تعریف بیان کیجیے۔ محموز وہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ محموز کی اقسام ما امثلہ بیان کیجیے۔ محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا جیسے امرا، محموز العین جیسے سالا، محموز اللام جیسے قرا۔ نفی تاکید بلند فعل مستقبل مجہول کی القتل مصدر سے گردان کیجیے۔
لن يقتلا لن يقتلا لن يقتلوا لن تقتلا لن تقتلا لن يقتلنا لن تقتلا لن تقتلا لن تقتلوا لن تقتلي لن تقتلا لن تقتلنا لن اقتلوا لن نقتلوا. امر حاضر معروف بانون ثقیلہ کی القتل مصدر سے گردان کیجئے. اقتلن اقتلان اقتلن اقتلن اقتلنان. پھر سے اقتلن اقتلان اقتلن اقتلن اقتلنان. السؤال الثاني ملحق اور غیر ملحق کی تعریف کرنے کے بعد مثال دے کر سمجھائیں. ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی وزن پر ہو جائے اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہو، جیسے جلببا مطلق ہوئے ہے جو ایسا نہ ہو یعنی رباعی وزن پر نہ ہو، یا اگر ہو تو اس کو باب دوسرا معنی بھی رکھتا ہو جیسے اجتنب اور اکرما. غیر ملحق کا دوسرا نام بتلانے کے بعد اس کی قسموں کی وضاحت کیجیے. غیر ملحق کا دوسرا نام مطلق بھی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں بحمزہ وصل بے حمزہ وصل. بحمزہ وصل کے ابواب کی تعداد بیان کیجیے. بحمزہ وصل کے باب 7 باب ہیں. بحمزہ وصل کے تمام ابواب کو مثال کے ساتھ بیان کیجیے. باب نمبر 1 افتعال جیسے الاستناب پرہیز کرنا. باب نمبر 2 جیسے استفعال جیسے الاستنصار مدد طلب کرنا. باب نمبر 3 انفعال جیسے الانفطار پھٹنا. باب نمبر 4 افعلال جیسے الاحمرار سرخ ہونا. باب نمبر 5 افعلال جیسے الانہمام سیاہ ہونا. باب نمبر 6 جیسے افعال الیقششان سخت کھردرا ہونا. باب نمبر 7 افعوال جیسے الاجنواز دوڑنا. ٹھیک ہے جزاک اللہ.